زبیر صاحب، آپ تو اس لیے کرٹیسزم کر رہے ہیں سیاست میں کیونکہ آپ نے سیاست کو خود ہی خیر آباد کہہ دیا. آپ نے خود نون لیگ کو چھوڑ دیا، تو آپ تو اس لیے کرٹیسزم کر رہے ہیں. لیکن سر یہ سسٹم جس کو ہم ظلم، خوف اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عمران عسکری ونگ کے لیڈر ہیں، تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ چمچا گورنمنٹ ہے. یہ سر الزامات کے حد تک بھی اگر دیکھیں یا ریئلٹی بھی اس میں کچھ ہو، یہ تو چلتا ہی آ رہا ہے سر 78 سالوں سے. تو آپ کیوں اتنے کرٹیک ہو کے بول رہے ہیں؟ چلنے دیں سسٹم کو، آرام سے انجوائے کریں. آپ پاپ کارن کھائیں، فلمیں دیکھیں نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے. مایوسی کی بات نہیں، وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن مایوسی کی بات تو ہے. اگر آپ میری حد تک بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے سیاست سے ہر پاکستانی کو لگاؤ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو یا نہ ہو، اور مجھے بھی تھا. لیکن جب عملی سیاست میں آئے اور میاں نواز شریف کے پاس پہنچے اور ان کی پالیسیز کو دیکھا، اور انہوں نے ان کی جو تھنکنگ تھی، جو بہت حد تک اس 2012 کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد 10 سال تک میں ان کے ساتھ رہا، بہت قریب بھی رہا اور اکیلے بھی بہت زیادہ ان کی باتوں کو سنا. تو ظاہر ہے مایوسی تو اس وقت جا کے ہوئی جب انہوں نے بالکل ہی یو ٹرن لے لیا 180 ڈگریز. جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی صرف نہیں کی تھی بلکہ دستخط کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی پر، جن پوائنٹس کو لے کے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ان سے سب سے منحرف ہو گئے. اور اس حد تک منحرف ہو گئے کہ خواجہ آصف جو ان کے سب سے ٹرسٹڈ ساتھی ہیں پچھلے 30-40 سال سے، انہوں نے یہ کہا، ابھی جو آپ نے سنا ہوگا، کہ یہ جو سسٹم ہے ہائیبرڈ سسٹم، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا سسٹم ہے، اور اگر 90 کی دہائی سے یہ ہوتا تو پاکستان بہت آگے چلا جاتا. اب 90 کی دہائی سے کس نے روکا تھا اس سسٹم کو؟ سب سے بڑے تو اس کے اوپوننٹ تھے میاں محمد نواز شریف. انہوں نے سولین بالادستی کا نعرہ لگایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو جو خواجہ آصف نے الفاظ استعمال کیے، وہی الفاظ اگر میاں نواز شریف استعمال کر لیں اور کہیں کہ جی ہائیبرڈ سسٹم بیسٹ ہے، اور اگر یہ 90 سے ہوتا، اور جس میں نے رکاوٹ تھا میں سب سے بڑا، تو پھر 2006 کی چارٹر آف ڈیموکریسی پھر سائن کی تھی تو غلط سائن کی تھی. پھر وہ جو نعرے لگائے تھے سولین بالادستی کے، غلط لگائے تھے. ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے نعرے لگائے تھے، وہ غلط لگائے تھے. اور عوام اور پارلیمنٹ سوورن ہوتا ہے، وہ غلط لگائے تھے. اور فوج کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس سے، غلط لگائے تھے. غلط نہیں بلکہ لوگوں کو بالکل غلط طریقے پر آپ نے لگا کے ہمیں آگے لگایا، ہم نے کنفرنٹیشن کروائی، ہم نے سزائیں بھگتی اس کی وجہ سے. مطلب میرا کیا تعلق تھا کہ فوج کے ساتھ میں لڑائی کروں؟ آپ نے نعرہ لگایا، آپ نے جنرل باجوہ کے خلاف، آپ نے جنرل فیض حمید، آپ نے جرنیلوں کو سب کچھ کہا، اور پھر بڑے آرام سے مڑ کے واپس آ کے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ جو سسٹم ہوتا ہے ہائیبرڈ سسٹم، جس میں کنٹرول تقریباً فوج کے پاس ہے، یہی پاکستان کی بقا ہے. تو پھر مایوسی تو ہوگی، اظہار بھی کرنا چاہیے اس مایوسی کا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو مایوسی بھی آپ کا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے. لیکن مایوسی کفر ہے، آپ مایوسی کو دل سے نکال دیں، اور اس سیاست دانوں کی باتوں پہ اتنا ایمان نہ لایا کریں. میں تو آپ کو پہلے بھی سمجھاتا رہا ہوں، لیکن آپ میری بات کبھی سمجھے نہیں. جس وقت آپ نواز پہلے شریف صاحب کے چار وکیل جرنیل ہوا بھی کرتے دیکھے تھے سر. تبھی وہ سمجھایا کرتا تھا یار اتنا سیریس نہ لیا کریں زبیر صاحب. کامران صاحب، لیکن کامران صاحب، جنرل یحییٰ بھی دیکھے تھے، جنرل مشرف بھی دیکھے تھے، جنرل ایوب بھی دیکھے تھے، جنرل ضیاء بھی دیکھے تھے. انہوں نے بھی دھوکے دیے ہیں. تو آپ، میرا خیال ہے آپ ہسٹری کو بالکل ہی ایسا نہ کریں نا کہ بالکل ہی غائب کر دیں. 34 سال ڈائریکٹلی وہ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں، میں تو ہسٹری کو کچھ کہہ نہیں رہا سر. میں تو نہیں ہسٹری کو غائب نہیں کر رہا. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا.